تو رہیں گے، شاید 2 دن رہ گئے، 30 روزے ہوں گے کہہ رہے ہیں تو لیکن دعا کریں 30 ہو جائیں۔ اللہ خیر کرے، آمین۔ اور محمد وآل محمد بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اللہ ماشاء اللہ شہداء کرام بھی تشریف فرما ہوئے ہیں، علماء کرام بھی تشریف فرما ہوئے ہیں، سیاستدان بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ میرے نزدیک تو کامیاب ہیں سیاستدان جو بیٹھے ہوئے ہیں، دنیا چاہے کہے کہ ناکام ہے۔ بسم اللہ، کہاں لاڑکانہ، کہاں اسلام آباد؟ جی ماشاء اللہ، ایک اور صلوات نبی کی ذات۔ اس سے بھی بلند پڑھی جا سکتی ہے، اللہ جاتے جاتے راضی کرنا ہونا تو ہمیں اچھا آتا ہے، آخری ایام میں راضی کرنے کا بھی ہنر ہوتا ہے۔ تو کوئی بات نہیں، اگر پورے مہینے میں قرآن نہیں کھولا گیا تو 2 دن بہت ہوتے ہیں، 30 سپارے نہیں پڑھ پائیں گے تو ایک ہی پڑھ لیں گے، اور یہ کہیں نہیں لکھا ہوا کہ اگر قرآن شروع کریں تو ختم بھی کرنا پڑے گا، یہ کسی مولوی نے پھیلائی ہے تاکہ قرآن پڑھنے والوں میں کمی ہو جائے۔ جب سرکار فرما رہے ہیں کہ ایک آیت پڑھنے والے کو پورے قرآن کا ثواب ملے گا، تو یہ کہاں سے لے آئے کہ اگر شروع کرو گے تو ختم بھی کرنا پڑے گا؟ اگر خدا نخواستہ 28واں روزہ آ گیا، اب تک قرآن کھولا ہی نہیں تھا تو کوئی بات نہیں، ابھی 2 دن باقی ہیں۔ اور میں ان جوانوں اور بچوں سے بھی کہوں گا کہ جو روزہ، میں ممبر کا بھی ایک ممبر کی ایک زبان ہے، اس کا بھی خیال کرنا ہے مجھے، روزہ جو کھا جاتے ہیں نا اور یہ کہہ کر مولانا بھوک لگتی ہے تو اللہ بھوک ہی تو لگوانا چاہ رہا تھا، مولانا پیاس بہت لگتی ہے تو اللہ یہی تو چاہ رہا تھا کہ پیاس لگے۔ سال بھر رکھے جانے والے روزوں کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھیں، 365 روزے ترازو کے ایک پلڑے میں، اور ماہ رمضان کا ایک روزہ ترازو کے دوسرے پلڑے میں، تب بھی اس ایک روزے کا وزن ان 365 سے زیادہ ہوگا۔ اتنا بڑا موقع ملا تھا، اتنا اچھا موقع ملا تھا اللہ سے رابطہ کرنے کا، خدا نخواستہ اگر 28ویں دن تک بھی رہ گئی بات اور نہیں ہو پایا اور بس گھنٹے دار رکھ لیے اور ایک رکھا تو 4 چھوڑ دیے، تو خدا کے واسطے یہ آخری وقت ہے، اللہ کریم ہے، بے شک اللہ کریم ہے، وہ ان 2 دنوں میں بھی معاف کر سکتا ہے بے شک۔ اگر اس سے سچے دل سے توبہ کر لی جائے کہ یا اللہ کوتاہی ہو گئی، غلطی ہو گئی، آئندہ میں احتیاط کروں گا، اس دفعہ مجھے اس عذاب سے محفوظ رکھ، میں بے توجہی کا شکار تھا، اب تک میں نے اس طرح کا کوئی جملہ نہیں سنا تھا، میری توجہ نہیں تھی، اللہ ہمیں ان 2 دنوں میں بھی بہترین عبادت کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر بڑھئے اپنے اصلی موضوع کی طرف۔ عزیزو، اصل موضوع یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں خلق کیا ہے تاکہ ہم اسے پہچانیں، بے شک ایسا ہی ہے نہیں، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، تاکہ ہم اس کی عبادت کریں، اور عبادت ممکن ہی نہیں ہے لے گئے یعرفون، جب تک کہ ہم اس کو پہچانیں گے نہیں۔ پہچان کے مطابق عبادت ہے، جیسے جیسے معرفت بڑھتی چلی جائے گی ایسے ایسے اسی عبادت میں شدت آتی چلی جائے گی۔ لہذا سب سے پہلا مرحلہ ہے معرفت کا۔ معرفت کون کروائے گا؟ اللہ پہچنوائے گا کون؟ اللہ پہچنوانے والے ہستیوں کو یا محمد کہتے ہیں یا علی کہتے ہیں؟ واہ واہ۔ اللہ پہچانوانے والی ہستیوں کو یا حسن کہتے ہیں یا حسین کہتے ہیں؟ اللہ پہچانوانے والی شخصیات کو امام سجاد سے لے کر امام مہدی تک کی ہستیوں کو کہا جاتا ہے، اور یہ 13 مرد معصومین اللہ کو پہچانوانے کے لیے ایک طرف اور اکیلی فاطمہ زہرا ہے۔ جناب سیدہ بلندر صلوات اللہم صلی علی سیدہ اکیلی اور 13 مرد معصومین اکیلے، سارے مرد معصومین کا جو کردار ہے اللہ کی شناخت میں، میرے بچوں جوانوں آپ پر روشن رہے کہ یہ آئے ہیں اللہ پہچانوانے کے لیے، یہ اپنے آپ کو اللہ منوانے نہیں آئے۔ ہاں محشر میں جب اللہ روکے گا نا حضرت عیسیٰ کو،
अंत कुल्ता, तुमने कहा था इत्तखिज़ूनी व उम्मी इलाहैन मिन दूनिल्लाह, तुमने कहा था इन लोगों को कि मुझ ईसा को और मेरी माँ मरियम को अल्लाह मानो। तो हजरत ईसा मां सफाइयां देंगे, सुभानका या अल्लाह, नहीं कहा, मैं कैसे ऐसी बात कर दूंगा जो हक ना हो। उयून अखबार रज़ा में मौलाना मेरे मौला इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम से फरमान है, महशर में मौलाए कायनात भी खड़े होकर अल्लाह को वजाहत देंगे। वाह वाह, तो चाहने वाले हैं तो इसकी एक को बंद करने को कहा था। सलावत। महशर में मेरे मौला अली खड़े होकर वजाहत देंगे, या अल्लाह मैंने नहीं कहा था कि मुझे अल्लाह माना जाए। ये कोई चाहने वाले हैं जो मौला को अल्लाह और रब बोलते हैं, इनकी वजह से मौला को वहां सफाई देनी पड़ेगी। ये मोहब्बत करने वाले हैं या अली के दुश्मन है। लिहाजा महशर में, कुरान की आयत पढ़ी है मैंने आपके सामने, महशर में हजरत ईसा गवाही, हजरत ईसा वजाहत देंगे कि अल्लाह मैंने नहीं कहा था मेरी माँ को और मुझे अल्लाह माना जाए। वाह वाह, ये आए थे अल्लाह मनवाने, और जब ये अल्लाह मनवाने आए थे, भाई कायदा देख लीजिएगा, कायदा फार्मूला ले लीजिएगा, ये आए थे अल्लाह मनवाने। अब अल्लाह का काम है इन्हें मनवाए। वाह 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 वाह, इनका काम था अल्लाह मनवाना, इन्होंने अल्लाह मनवाया। अब बेशक, अल्लाह का काम है इन्हें मनवाए। लिहाजा अल्लाह ने इन्हें ऐसा मनवाया है कि इनका वजूद हमारे दिल के अंदर है। वाह वाह हमारा दिल इनका घर है। वाह, लिहाजा वो कहता है इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात सयजअल लहुमुर रहमान वुद्दा, साहिबान ईमान और साहिबान किरदार वो हैं जिनकी मोहब्बत रहमान दिलों में डालता है। सारी दुनिया अगर हमसे कहती रहे ना कि तुम अली को ना मानो, तो हम सबको छोड़ देंगे, मगर अली मौला की मोहब्बत नहीं छोड़ेंगे। ये हमारे दिल में मौला कायनात की मोहब्बत, अहले बैत की मोहब्बत, सैयदा की मोहब्बत, ये अल्लाह ने डाली है भाई। इसलिए कि इन्होंने हमारे दिलों में अल्लाह समझा कर डाला है, इन्होंने समझाया है कि अल्लाह है। कायदा ये हुआ कि ये अल्लाह की मारिफत के लिए आए, कायदा कानून ये हुआ कि अल्लाह की मारिफत के लिए आए हैं, और कायदा कानून ये है कि जो अल्लाह की मारिफत करवाएगा, अल्लाह को मनवाएगा, फिर अल्लाह उन्हें मनवाएगा। बेशक, और ऐसे ही हुआ है, इन्होंने उसे मनवाया है, उसने इन्हें मनवाया है। बेशक, बड़ी इनायत भाई, मेहरबानी, शुक्रिया जी। इन हस्तियों ने अल्लाह को मनवाया है और फिर अल्लाह ने इन्हें मनवाया है। बेशक। अगर अहले बैत के